ایک حدیث رسول خدا کے سامنے پڑھ دوں. ہارون کا نام سب نے سنا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم فرماتے اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ کے لاؤ جس نے رسول خدا کی ایک بھی حدیث سنی ہو اپنے کانوں سے. لوگوں نے کہا اتنا زمانہ گزر گیا، رسول خدا کی حدیث کس نے سنی ہوگی؟ کسی نے ضد کی کہا نہیں، مجھے وہ حدیث سننی ہے جس نے خود رسول خدا کے کانوں سے سنی ہو. بہت ڈھونڈا بہت ڈھونڈا بہت ڈھونڈا، آخر میں ان کو ایک بوڑھا ملا، 100 سال سے زیادہ اس کی زندگی، اتنا کہ وہ چل بھی نہیں سکتا تھا. اس کو ایک چھبی اور ٹوکری میں ڈالا اور ہارون کے پاس لے کر آئے. ہارون نے کہا بوڑھے بتا کیا تم نے رسول خدا سے کچھ سنا ہے؟ کہتے ہاں، میں 7 سال کا تھا جب میرے بابا مجھے رسول خدا کے پاس لے کر گئے تھے، اور رسول خدا کی میں نے یہ ایک حدیث سنی تھی اور یہ حدیث مجھے یاد ہے. کیا سنا؟ وہ کون سی حدیث ہے؟ فرمایا رسول خدا نے فرمایا یشیب ابن آدم، جب آدم کی اولاد بوڑھی ہونے لگتی ہے، تشیب فیہ خصلتان، جیسے یہ بوڑھا ہوتا ہے اس کے اندر 2 عادتیں جوان ہوتی ہیں. ایک طرف بڑھاپا، ایک طرف 2 خصلتیں، 2 عادتیں اس کے اندر جوان ہونے لگتی ہیں. فرمایا کون؟ فرمایا الحرص و طول العمل. جیسے یہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اس کی زندگی بڑھتی جاتی ہے، اس کے اندر حرص بڑھتا ہے. ایک حرص تو جوانی والا حرص ہے، لیکن جیسے بوڑھا ہوتا ہے حرص اور بڑھتا ہے. اس کی چھوٹی سی آپ کو مثال دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا بوڑھے لوگ جیسے بوڑھے ہوتے ہیں بہت زیادہ کنجوس ہوتے جاتے ہیں، یہ اس حرص کی نشانی ہے. دوسرا فرماتے ہیں وطول العمل، جیسے جیسے یہ بوڑھا ہوتا ہے اس کے اندر لمبی لمبی خواہشیں جنم لینا شروع کرتی ہیں. مثلا 60 سال کا ہو گیا، کہتے اللہ اتنی زندگی دے، بیٹے کی شادی ہو جائے، اپنے بیٹے کو دلہا بنتے ہوئے دیکھو. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے مان لیا، بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے. اب پھر مسئلے پہ آتا ہے خدا اتنی زندگی دے، اپنے بیٹے کے بیٹے کو دیکھو. ہاں اللہ وہ بھی دے دیتا ہے. پھر کہتا ہے خدا اتنی زندگی، اب ان کی جوانیاں دیکھو. کبھی بھی اس کی آرزویں ختم نہیں ہوتی، 2 خصلتیں ان میں بڑھتی ہیں. ہارون بہت خوش ہوا، اس نے کہا تیرا شکریہ. ہارون نے پیسوں کی تھیلی لی، اس بوڑھے کو دی جو چھبی میں بیٹھا ہوا تھا، اتنا بوڑھا چل بھی نہیں سکتا، اس کو پیسے کی تھیلی دی. بوڑھا بہت خوش ہوا، سپاہی کو کہا اس کو لے کر جاؤ. سپاہی اس کو لے کر گئے. ابھی یہ دربار سے نکلا نہیں تھا، اس نے سپاہی کو رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. تو کیا ہے؟ کہ مجھے ہارون سے پھر ملنا ہے. کہا دربار سے، کہا ابھی تھوڑی دیر تو ہے، اتنا فاصلہ طے نہیں کیا، مجھے لے کر جاؤ، میرا بہت ضروری کام ہے. کہا واپس لے کر جاتے ہیں. پھر آیا ہارون کے پاس. ہارون نے کہا بھائی پھر کیوں آئے ہو؟ کوئی نئی حدیث کا؟ نہیں حدیث تو وہ ایک ہی تھی. میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ یہ جو پیسے آپ نے مجھے دیے ہیں یہ صرف آج دیے ہیں یا ہر مہینے دو گے؟ یہ جو پیسے تم نے مجھے آج دیے ہیں. ہارون اتنا ہنسا کہ قد صدق رسول اللہ، میرے نبی نے سچ فرمایا تھا. میں تو یہ سمجھ رہا تھا تو اتنا بوڑھا ہے کہیں باہر نکلتے نکلتے مر نہ جائے، تجھے اگلے مہینے کی بھی پڑی ہوئی ہے. تو یہ انسان کا حال ہے، کیونکہ انسان جب دنیا میں آئے، جب جیسے آدمی بوڑھا ہوتا رہتا ہے شیطان اس کے اندر اور حرص بڑھاتا رہتا ہے. تو یہ مت سوچئے کہ وہ لوگ کہتے ہیں مولانا بوڑھے ہو جائیں گے تو واجبات ادا کریں گے، بوڑھا ہو جاؤں گا تو زکوٰۃ دوں گا، خمس. بھائی ابھی نہیں دے رہے تو بڑھاپے میں تو بالکل نہیں دو گے، کیونکہ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاؤ گے ویسے ویسے حرص کیا ہوتا جائے گا؟ بڑھتا جائے گا. یہ عادتیں جوانی میں اپنے اندر پیدا کرو اور ان عادتوں کو راسخ کر دو اپنے وجود میں. جب راسخ ہو جائیں گی تو مولا فرماتے ہیں تو علی بن ابی طالب کی زینت بن جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وعجل فرج.